سماعتوں کے گلدستہ مودت کی خوشبوؤں کو مزید معطر کرنے کے لیے اس میں قرآنی پھولوں میں سے ایک پھول آویزاں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیہ کریمہ گلدستہ قرآنی کی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں وہ خالق کل، وہ مالک کل، جو عالم بھی ہے اور علیم بھی ہے، جو حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو سامع بھی ہے اور سمیع بھی ہے، جو ناصر بھی ہے اور نصیر بھی ہے، جو اکبر بھی ہے اور کبیر بھی ہے، جو اشرف بھی ہے اور شریف بھی ہے، جو طاہر بھی ہے اور اطہر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے اور اظہر بھی ہے، جو اولا بھی ہے اور ولی بھی ہے، جو مولا بھی ہے اور علی بھی ہے۔ وہ اللہ اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں اوصاف صاحبان تقوی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی وہ ہیں کہ جو غصے کی حالت میں غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں ارشاد خداوندی میں دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ غصے کو پی جانا ہے، اور دوسری بات کہ اگر آپ کے سامنے کسی بندے کی کوئی غلطی اور خطا ہو اور آپ آگاہ ہوں اور آپ اس سے انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوں تو اللہ کے لیے اسے معاف کرو۔ اگر یہ دو کام کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد سات سفر 128 ہجری میں جناب سیدہ حمیدہ خاتون کے آنگن مبارک میں سرکار امام موسیٰ کاظم نے آنکھوں کو کھولا۔ آپ نے اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھ کر اپنے رخ انور کو جب آسمان کی طرف بلند کیا تو آپ کے چہرے کے نور سے ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان روشن ہو۔ اب جب ساتوں زمینیں ساتوں آسمان آپ کے چہرے مبارک کے نور سے منور ہو گئے تو اس وقت شمس، اس وقت خورشید و قمر اور ستاروں کی کہکشاں نے یہ کہتے ہوئے اعلان کیا کہ اب اس جہاں کو ہمارے نور کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ جہاں روشن ہوگا اب ابو طالب کے بیٹے اور پوتے موسیٰ کاظم کے نور سے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی بارے دیگر صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک اور محبت بھری صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ توجہ ہاتھ ہے نا میری طرف، بس زیادہ زحمت نہیں، لیکن جتنا سننا ہے وہ زحمت نہیں رحمت بن کے سننا ہے، تو انشاءاللہ تعالی معزوز ہوں گے۔ ایک توجہ بڑی صلوات پڑھیں محمد اب ہمارے جس امام کا آج یوم شہادت ہے اس امام کا نام ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم اور کنیت ہے ابو الحسن، اور تواریخ میں ملتا ہے کہ اہل عراق امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس دو نقطے بیان کرنے اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ کا نام کیا ہے؟
موسیٰ. میرے ساتھ بولنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ. آپ کا لقب کیا ہے؟ کاظم. اب کاظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غصہ جب اسے آ رہا ہو تو اپنے غصے پہ مکمل کنٹرول کر لے, غصے کو اپنے اندر دبا لے, اسے کیا کہتے ہیں؟ کاظم کہتے ہیں. اب بڑی لطیف بات ہے کہ تاریخ میں اللہ نے دو موسیٰ ذکر کیے ہیں. ایک موسیٰ نبی ہے اور ایک موسیٰ امام ہے. اب جو موسیٰ نبی ہے اس کا بھی ایک لقب ملتا ہے, اور جو موسیٰ امام ہیں ان کا بھی ایک لقب ملتا ہے. جو موسیٰ نبی ہیں ان کا لقب قرآن نے غضبان ذکر کیا ہے, اور جو موسیٰ امام ہے ان کا لقب کاظم ذکر کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کے ہر فرد کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھ لینا, ایک میرا موسیٰ غضبان ہے اور ایک میرا موسیٰ کاظم ہے. ایک میرا موسیٰ غضبناک ہے اور ایک میرا موسیٰ برداشت کرنے والا ہے. اب اللہ نے ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر میرے غضب کو دیکھنا ہو تو میرے نبی موسیٰ کو دیکھنا, اور اگر میری رحمدلی اور حلم کو دیکھنا ہو تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھنا. تو دونوں کردار, دونوں خصوصیات اللہ نے واضح کر دیں کہ میرے غضب کو دیکھنا ہے تو موسیٰ نبی کو دیکھنا, اور میرے حلم اور بردباری کو دیکھنا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی اہم خصوصیت ہے, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. نبی خدا موسیٰ کے ساتھ بھی ایک ہارون کا ذکر آتا ہے, اور سرکار امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی ایک ہارون کا ذکر آتا ہے. ایک سوال پڑھیں ایک ہارون کا تذکرہ نبی اللہ ایک سوال ایک موسیٰ کا تذکرہ نبی خدا, ہارون کا تذکرہ نبی خدا موسیٰ کے ساتھ آتا ہے, اور ایک ہارون کا تذکرہ جناب امام موسیٰ کاظم کے ساتھ آتا ہے. عزیزان گرامی, اسلام نے نام سے زیادہ ویلیو اور حیثیت جو ہے وہ کردار کو. ایک سلوات پڑھے بر محمد والے محمد. بس توجہ ہاتھ میری طرف رہے اور میں آپ کی اجازت تمام کروں. اسلام نے نام کو اہمیت زیادہ نہیں دی. سلوات بر محمد والے محمد. اسلام نے نام کو زیادہ اہمیت نہیں دی بلکہ کردار کو زیادہ اہمیت دی, اور تاریخ میں یہ بتلا دیا کہ تم نام کے چکر میں نہ پڑ جانا, پہلے کردار دیکھ کے اپنا ہادی بنا لینا کہ کردار کیسا ہے. اب اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو یاد رکھنا ہارون نبی کا مددگار بن جاتا ہے, اور اگر کردار برا ہو تو ہارون معصوم امام کا قاتل مکار بن جاتا ہے. ایک سوال پڑھو. اب روایات میں ملتا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک محفل لگی ہوئی ہے. راوی کہتا ہے میں بھی موجود تھا, اتنے میں آپ کے بیت شریف سے ایک 3 سال کا بچہ باہر نکلا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اور وہ 3 سال کا بچہ اس چھوٹے سے جانور کو پکڑ کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا رہا ہوتا ہے اور سجدہ کروا رہا ہوتا ہے. گویا امام سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حیوان ہو یا انسان ہو, اگر ہماری طرف نسبت ہے تو اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا.
جو خدا کو نہیں جھکے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. محبت بھری صلوات پڑھے گا. یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ یہ گھرانہ ہر صورت میں ان کا بچپنا ہے تو تاپی انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی جوانی ہے تو تاپی یہ انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ بزرگی میں ہے تو تاپی انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ میں رہ رہے تھے. آپ کا گزر ہوا ایک گلی سے کہ ایک گھر میں گانوں کی آواز آ رہی تھی اور رقص کی آواز آ رہی تھی. امام علی مقام جب اس گھر کے قریب سے گزرے، اب توجہات آپ نے میری طرف رکھنی ہے، جب قریب سے گزرے تو اس گھر سے، جس گھر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی، ایک کنیز باہر آئی. امام رکے. امام نے اس کنیز سے ایک سوال کیا اور سوال کر کے کہا، بتا اس گھر کا جو مالک ہے وہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ وہ بندہ ہے یا آقا ہے؟ وہ غلام ہے یا مولا ہے؟ اب کنیز کہتی ہے کہ اس گھر کا مالک غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے. یہ کہنا تھا. امام یہ کہہ کر آگے گزر گئے. امام نے کہا، ہاں اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو اپنے مولا کی اس طرح نافرمانی نہ کرتا. جو وہ گانے سن رہا تھا، وہ جو اس نے محفل جمائی ہوئی تھی، اب کنیز گھر داخل ہوئی. وہ کہتا ہے کہ تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ اس کا نام تاریخ میں بشر نقل کیا ہے. بشر پوچھتا ہے دیر سے کیوں آئی؟ کہتا ہے ایک نوجوان تھا جس نے مجھ سے ایک سوال کیا. کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ غلام عبد ہے یا مولا ہے؟ میں نے کہا اس گھر کا مالک جو ہے وہ غلام نہیں بلکہ آقا ہے. تو اس نوجوان نے یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. اس نے کہا، ہاں اگر کسی کا عبد ہوتا تو اپنے مولا کی اس طرح نافرمانی نہ کرتا. اس نے سنا. اب تاریخ کہتی ہے اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، لیکن یہ بات اس کے دل پہ لگ گئی، دل پہ اثر کر گئی. بغیر جوتوں کے یہ امام کے پیچھے دوڑا. جب دوڑا راستے میں امام مل گیا. امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا، مولا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. مولا میں آپ کا نہیں ہوں، میں بھی کسی کا بندہ ہوں، میں بھی کسی کا غلام ہوں. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام کے وجود سے اس کو اللہ نے معاف کر دیا اور یہ تاریخ میں تائب آل محمد کے نام سے مشہور ہو گیا. اور پوری زندگی اس نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، اور جو پاؤں میں جوتا نہ پہنے اسے عربی میں ہافی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہافی. نام پڑ گیا بشرے ہافی. اب جب یہ زمین پہ چلتا، مرتے دم تک اس نے جوتا نہیں پہنا، تو لوگ اس سے پوچھتے. اب ذرا محسوس کیجیے گا، اس جملے کی قدر کیجیے گا. لوگ اس سے پوچھتے کہ تو پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو اپنا فرش کہا ہے، جو مالک کا فرش ہو وہاں غلام جوتا نہیں پہنا چاہتے. اللہ. اب تاریخ نے دو بہت بڑے نام ذکر کیے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، میں نے سنا تھا کہ جو علماء اور مولوی حضرات مجھے سنتے ہیں وہ واہ واہ نہیں کرتے، لیکن یہاں جو چہرے بیٹھے ہیں یہ بھی واہ واہ نہیں کر رہے. اور جملہ میں نے بہت قیمتی آپ کو دیا ہے. اب دیکھتا ہوں کہ اس جملے پہ کون بندہ نعرہ لگائے گا. ذرا جملے کی قدر کیجیے گا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو بہت بڑی شخصیات ہیں کہ جن کو آل محمد نے اللہ کی بارگاہ سے توبہ دلوائی ہے. ایک کا نام ہر ہے اور ایک کا نام بشر ہے. اور جو ہر تھا کربلا والے امام حسین نے اسے معافی دلوائی ہے، اور جو بشر تھا بغداد والے مولا نے اسے معافی دلوائی ہے. اب اگر محظوظ ہونا ہے تو جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں کہ جسے آل محمد اللہ کی بارگاہ سے معافی دلوا دیتے ہیں تو یاد رکھنا، اگر امام موسیٰ کاظم معافی دلوائے تو وہ بشر حافی بن جاتا ہے، اگر امام حسین معافی دلوائے وہ ہر جنت کا والی بن جاتا ہے.
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا لنکر صلوات آل محمد نے ہر انداز میں انسانیت کی نجات کے لیے اہتمام کیا۔ عزیزو، جس امام کا مجھے آج ذکر کرنا ہے، امت نے اجر رسالت دینے کے لیے اس امام کو 4 قید خانوں میں قید کیا ہے۔ بس میں نے زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو، بس گریہ کر لیجئے گا، ہائے بلند کر لیجئے گا، تاکہ زخمی پہلو والی بی بی راضی ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہارون نے جب مدینے میں آپ کے مولا کو گرفتار کروایا، شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم نانا کی قبر پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان سپاہیوں نے امام کو نماز پڑھنے نہ دی، بلکہ امام کی نماز کو قطع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں امام کو جکڑا، امام کا چہرہ قبر رسول کی طرف تھا اور امام رو کر کہہ رہے تھے، نانا میں اس امت کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ ہارون کے پاس پیش کیا گیا۔ جب ہارون کے پاس پیش کیا گیا، ہارون نے امام کی توہین کی۔ جب ہارون رشید نے امام کی توہین کی نا، امام خاموش رہے۔ عزیزو، مدینے میں ہی اس ملعون نے امام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب مدینے سے بیڑیاں ڈال کے اس نے امام کو بصرہ بھیجا۔ بصرہ کے قید خانے میں امام 1 سال تک قید رہے۔ پھر بصرے سے امام کو بغداد منتقل کیا گیا۔ فضل ابن ربیع کے قید خانے میں امام اختلاف روایت کے ساتھ 10 سال قید رہے۔ ہارون نے بڑی کوشش کی کہ امام کو قتل کیا جائے، امام کو زہر دیا جائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جو تیسرا قید خانہ تھا وہ فضل ابن یحییٰ کا تھا۔ اس میں امام 1 سال تک قید رہے، لیکن ہارون امام کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اب عزیز سنو گے، امام موسیٰ کاظم 4تھے قید خانے میں منتقل کیے۔ یہ 4تھا قید خانہ سندھی ابن شاہد ملعون کا تھا۔ اب جیسے ہی، اب گریہ کر لیجیے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے ہی امام اس کے قید خانے میں گئے نا، ہارون اس کو کہتا ہے کہ اس قیدی کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، اس کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ عزیزوں، اس نے اپنے قید خانے میں جاتے ہی امام کو 30 رطل کا وزنی بیڑیاں پہنا دی۔ اب رطل کا اگر کم از کم وزن بھی بیان کیا جائے تو تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، اور 30 رطل کا اگر وزن جمع کیا جائے تقریباً 70 کلو کی بیڑیاں پہنائی گئی۔ اور اس کا قید خانہ کتنا سخت تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے قید خانے کی 63 سیڑھیاں تھیں۔ اور علامہ صادق حسن کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس قید خانے میں اب امام کو قید کیا گیا، اس قید خانے میں سورج کی روشنی نہ جاتی تھی، اس قید خانے میں تازی ہوا نہ جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اب والا جو قید خانہ تھا اتنا چھوٹا تھا کہ امام جب سیدھے کھڑے ہوتے آپ کا سر چھت کو لگ جاتا، آپ سیدھے کھڑے نہ ہو پاتے، اس کی دیواریں اتنی قریب تھی، امام اپنی ٹانگیں پھیلا کر لیٹ نہ سکتے۔ عزیزوں، فقر یہی ظلم نہ تھا، اب یہ ملعون جو امام کو کھانا دیتا تھا 24 گھنٹوں میں 1 گلاس پانی کا وہ بھی کھولتا ہوا گرم پانی دیتا، جو کی چھوٹی چھوٹی 2 روٹیاں دیتا کہ جو روٹیاں تھی ان میں جو کم ہوتے، پتھر اور کنکر زیادہ ہوتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، امام مسلسل اس قید خانے میں ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کس کی ہائے نکلے گی اور کون گریہ کرے گا۔ عزیزو، ایک دن امام 70 وزن کی بیڑیوں کے ساتھ امام بڑی مشکل کے ساتھ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھے۔ امام کا ارادہ تھا کہ آج میں تازی ہوا لے لوں۔ عزیزو، جب امام کھڑکی کے قریب پہنچے، یہ ظالم سندھی ابن شاہ کا آگے بڑھا، اس نے زور کا ایک تماچا آپ کے اور میرے مولا کے منہ پہ مارا۔ اجرکم علی اللہ۔
عزیزو امام موسیٰ کاظم کو دھکا دیا، اس وزنی بیڑیوں کے ساتھ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم قید خانے میں جا گرے۔ مقتل کے اشعار کی یہ آواز آئی کہ آج یہ کون سا نجس ہاتھ موسیٰ کاظم کے منہ پہ لگا ہے، اور ایک جملہ کہا گیا کہ یہ اسی نجس ہاتھ کی ایک قسم ہے کہ جو مدینے میں فاطمہ کے منہ پہ لگا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو آپ کے اور میرے مولا کو زہر دے دی گئی۔ بس دو جملے سن لیجیے اور میں زحمت تمام کروں۔ مختلف روایات ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام کو زہر دیا گیا، دوسری روایت میں ملتا ہے کہ امام کے حلق کے اندر سیسا گرم کر کے ڈالا گیا، اور وہ سیسا اتنا شدید تھا کہ امام کے منہ سے لے کر معدے تک جسم کے ٹکڑے ہو کے باہر آنا شروع ہوئے۔ ایک اور بھی روایت ملتی ہے کہ جب ان ظالموں نے امام کو زہر دے دیا عزیزوں، اس کے بعد اس نے امام کو چٹائی میں لپیٹا۔ چٹائی میں لپیٹنے کے بعد اب دو جملے یہاں پہ ہیں، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے امام کا گلا گھونٹ دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ ظالم چٹائی میں لپیٹنے کے بعد امام موسیٰ کاظم کے منہ پہ بیٹھ گئے۔ آپ کے مولا دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ اٹھا امام موسیٰ کاظم کا۔ عزیزو ذرا غور تو کرو، اور جس کے 18 بیٹے ہو، بغداد میں جنازہ اٹھانے والے 4 مزدور بلائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو جب قید خانے سے یہ جنازہ اٹھا، اب یہ مقتل کا جملہ محسوس کر کے رو لیجئے گا۔ اب ہمارے ہاں رواج ہے جب کوئی مر جاتا ہے اس کی میت رکھنے کے لیے 4 پائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 4 پائی پہ جنازہ نہ رکھا بلکہ دروازے کا ایک پلہ لیا، اس لکڑی کے تختے پہ امام کا جنازہ رکھا۔ اب سنو گے جملہ عزیزو، امام کا قد بڑا تھا، ارے وہ تخت چھوٹا تھا، امام کا سر تخت سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو قید خانے سے پورے بغداد تک امام کا یہ جنازہ جب گیا، امام کے جنازے پر توہین آمیز نعرے لگائے گئے، امام کی کڑیاں نہ اتاری گئیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب پورے بغداد پہ قیدی کا جنازہ رکھا گیا، عزیزو بغداد کے ایک لوہار کے خواب میں جناب زہرا آئی اور دق الباب کر کے کہا، او لوہار، کیا تو نے منت نہ مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں فاطمہ زہرا کی اولاد کے ساتھ نیکی کروں گا؟ یہ کہتا ہے بی بی میں نے مانی تھی۔ کہا تیری منت پوری نہیں ہوئی کیا؟ یہ کہتا ہے پوری ہو گئی۔ کہا پھر پورے بغداد پہ جا، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہے، اس کی بیڑیاں کاٹ دے۔ یہ کہتا ہے بی بی تو کون ہے؟ کہا میں وہی فاطمہ زہرا ہوں۔ یا محمد الحق محمد یا علی الحق یا محسن یا محسن الحق الحسن یا قدیر الاحسان الحق و اولاد المحسن۔ پروردگار محمد و آل محمد کا یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے گناہوں سے صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے صغیرہ کو معاف فرما، حاضرین محفل کے گناہ اور ان کے والدین اور مرحومین کے گناہوں سے صغیرہ کو بے حق کے امام موسیٰ کاظم معاف فرما۔ پروردگار بے حق کے محمد والے محمد کا واسطہ عادل بھائی کی توفیق کا خیر مل رہا فرما، ان کی عزت میں وسعت پیدا فرما، اس حسینیہ کو ان تمام گھروں کو پروردگار تمام آفات آسمان زمین سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین محفل میں جو احباب موجود ہیں، جو شرعی حاجات بے حق کے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تحقیق فرما، ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جن جن مومنات نے ہماری دعائیں لگیں، پروردگار تمام کی دعائیں قبول و منظور فرما۔
پروردگار جو محمد و آل محمد کا واسطہ، باب الحاجی اور سکابر کی غربت اور مصیبت کا واسطہ، قبلہ جوادی صاحب کے ان احباب کے والد دربار کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما، انہیں پروردگار جوار معصومین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے وعدہ مدرمت و صحت حملہ اور عالیہ نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے رحم اللہ منقرات الفاتحہ صلوات علی محمد و آل محمد. Thank you.